اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، نیٹ پر یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہے۔ مجھ سے نوجوان سوال بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک شخص ہے، وہ عالم نہیں ہے، اور اس کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ انجینئر ہے، نام اس کا انجینئر محمد علی مرزا۔ اس کی کلپس آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہے، ہمارے نوجوان اس کو سنتے ہیں اور پھر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں، جو وہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہمارے بچوں کی آج کل چھٹیاں ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس شخص کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیا کہتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں، آپ جا کر وہاں سرچ کریں، آپ کو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہوئے ملے گا کہ وہ صحابہ اکرام کی شان میں کیسی بے ادبی کرتا ہے، کیسی توہین کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کی 3 قسمیں ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات دلائل میں پیش کرتا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ میں تو کوئی تحریف نہیں کر سکتا، معنی میں تحریف کرتا ہے۔ کہتا ہے صحابہ کی ایک قسم وہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقون ہے، الاولون ہے، ایمان میں مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، ایسے مہاجرین اور انصار سے تو اللہ راضی ہے۔ کہتا ہے ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم وہ کہتا ہے کہ وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے، قرآن کریم میں جو آیت ہے جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کی دوسری قسم وہ ہے جو منافقین ہیں۔ اور تیسری قسم وہ کہتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، بعد صحابہ غزوہ تبوک میں ان سے گناہ ہو گیا، اس میں شریک نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو صحابہ جن کے ملے جلے اعمال ہے، انہوں نے گناہ بھی کیے، وہ گنہگار صحابہ ہیں۔ اب یہ ہمارے بچے نوجوان سنتے ہیں اور وہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کے اندر نعوذ باللہ منافقین بھی ہے، صحابہ کے اندر گنہگار بھی ہے۔ یہ دین تو ہمیں صحابہ سے ملا ہے، کہ نعوذ باللہ صحابہ کو آپ منافق کہیں گے تو دین پر کہاں سے اعتماد رہے گا؟ تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ توبہ کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں، مقدم ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان صحابہ کا اتباع کیا اخلاص کے ساتھ، جو ان صحابہ کے متبعین ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ متبعین کون ہیں؟ تو علماء فرماتے، مفسرین فرماتے صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے، جو لوگ ایمان لائے، وہ صحابہ ان سابقون الاولون کے متبعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کی پوری جماعت کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کی 2 ہی قسمیں ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے، صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کی ایک قسم وہ ہے نعوذ باللہ جو منافق ہے، اور وہ آیت جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی وہ ان پر فٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرما رہے ہیں، دیکھو وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ،
تمہارے ارد گرد. یہ کس سے کہا جا رہا ہے تمہارے ارد گرد؟ اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد گنوار لوگوں میں سے کچھ بعض گنوار لوگ منافق ہیں جو مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, اور مدینے والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں, یعنی مدینے کے اندر بھی منافق رہتے ہیں. اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آس پاس منافق رہتے ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم, اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں. ہم انہیں دوہری سزا دیں گے. سنعذبهم مرتين. وہ یہ کہتا ہے انجینئر کہ یہ اس سے مراد نعوذ باللہ صحابہ ہے, وہ صحابہ جو منافقین تھے. یہ قرآن میں تحریف ہے. وہ آیت تو قرآن کے الفاظ تو نہیں بدل سکتا, معنی میں تحریف کر رہا ہے. اور دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ حدیث سے. کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا, یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا, اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے شان میں گستاخی کی. تو اب حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے. دعہ اللہ یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ, چھوڑ دو اسے, مت مارو. کئی لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اپنے صحابہ کہا ہے, لہذا معلوم ہوا کہ صحابہ نعوذ باللہ ان میں ایک قسم ہوئے جو منافق تھے. اب یہ کتنی بڑی گمراہی ہے جو ہمارے بچوں اور نوجوان وہ سن رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات سمجھنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے اسے قتل مت کرو. آپ نے فرمایا تم اسے قتل کرو گے تو جو لوگ غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے. وہ یہ کہیں گے اس لیے کہ منافقین تو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, اندر سے مسلمان نہیں تھے. لوگ ان کو بھی مسلمان, جو غیر مسلم مشرک تھے وہ بھی ان کو بھی مسلمان سمجھتے تھے, تو وہ کہیں گے یہ ان کا قول ہے. ایک بات کس اعتبار سے کی گئی ہے یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے. ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, ذق انک انت العزیز الکریم. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, فرشتے ان سے کہیں گے ذق, چکھو عذاب جہنم کا, انک انت العزیز الکریم, تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار. اب یہاں جہنمی شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تو بڑی عزت والا ہے اور سردار ہے. اب یہ عزت والا اور سردار یہ کیا ان کی تعریف کی جا رہی ہے؟ بھئی جہنمیوں کی بھی کوئی تعریف ہوتی ہے, قرآن میں کہا گیا ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کس اعتبار سے کہا گیا ہے. جہنمیوں کو جو فرشتے کہیں گے کہ ذق انک انت العزیز الکریم, تو بڑا عزت والا ہے, سردار ہے, یہ ان کی تعریف نہیں, ان کی تذلیل ہے, ان کی تحقیر ہے. اس لیے کہ ابو جہل دنیا میں کہتا تھا اس وادی میں بڑی عزت والا ہوں, بڑا سردار ہوں, تو فرشتے ان کی تذلیل کریں گے. تو کہتا تھا میں بڑا سردار ہوں, بڑی عزت والا ہوں, چھک اب عذاب, تو بڑا سردار, بڑی عزت والا ہے. اب یہ ان کی تحقیر کے لیے کہا جا رہا ہے, تعریف نہیں کی جا رہی ہے. الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا حضرت عمر سے میرے صحابی ہے اسے مت مارو, بلکہ یہ کہا لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے. ان کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. آگے چلیے, اگلی آیت ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. غزوہ تبوک کے اندر
صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن سے گناہ ہو گیا، اور صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہے، لیکن صحابی مغفور ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق ہوتی ہے ان کو، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اب ان سے گناہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اقرار کیا، ان کے اعمال ملے جلے ہیں، نیک اعمال بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ مرزا انجینئر مرزا یہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اس سے مراد حضرت معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہم ہے، یہ گنہگار صحابہ ہے۔ کتنی بڑی تحریف ہے قرآن میں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ آیت حضرت مغیرہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ یہ بڑا جھوٹ تو یہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، ان سے یہ گناہ ہو گیا، کوئی عذر نہیں تھا، وہ شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنے آپ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ کے رسول ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمیں رسیوں سے نہیں کھولیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو لبابہ کی رسی خود کھولی، اور پھر اگلی آیت ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ ابو لبابہ اپنا مال لے کر آئے، کہا یہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان کا صدقہ قبول کیجئے، آپ انہیں پاک صاف کریں گے، ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہوگی۔ آپ نے ان کا تہائی مال قبول کر لیا۔ اب دیکھیں ان سے گناہ ہوا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھول دی اور ان کے مال کو صدقات کو قبول فرمایا۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، انجینئر معاف نہیں کرتا۔ اور پھر جھوٹ یہ بولتا ہے کہ یہ اس سے مراد حضرت معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو ابن عاص ہے، حالانکہ یہ تینوں صحابہ حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ اور عمرو ابن عاص غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! اس لیے ہمارے لوگوں کو یہ باتیں بتانا ضروری ہے۔